کہ آج چیمہ صاحب کو عہدہ چھوڑنے کا حکم مل گیا، پیپلز پارٹی کے اس سے مطمئن ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ نگراں حکومت میں حکومت کا حصہ نہ ہوں؟ میرے پاس کوئی ایسی لسٹ نہیں ہے، سیدھی جو بات ہے، اور نہ ایک بندے کی جانب سے اس موقع پہ جو اس وقت ابھی تو کافی مہینے گزار چکے ہیں کچھ ایسا خاص فرق پڑتا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک انسیڈنٹ، ایک واقعہ، ایک بندہ چلا گیا، اس کی جگہ کوئی اور چلا جائے یا کوئی ایک آ جائے، ہر چیمہ ایک اکیلے تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ پوری جو ہے انہوں نے یکساں مواقع اپنے قدے پہ اٹھائے ہوئے تھے، وہ چلے گئے، ٹھیک ہے، ایک ویلکم ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ابھی کافی عرصہ کام کرنے کے بعد ان کو اس موقع پہ بھیجنا، جب کچھ ہی دن رہ گئے تو اس کو میں اتنا خاص امپیکٹ نہیں دیکھتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یکساں مواقع اس طرح کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں آتے، یکساں مواقع نظر آتی ہیں، اور ہوتے ہوئے وقوف وزیر ہوتے ہوئے، سب کو ایک جیسے ملتے ہوئے، سب کو ایک جیسی یکساں مواقع حاصل ہوتے ہوئے، جس کو ہم لیول پلئنگ فیلڈ انگلش میں کہتے ہیں، وہ سب کے سامنے ہی ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی کچھ چند جماعتیں کہنا شروع کر دیں ابھی مارکا سجا نہیں، ابھی وہ الیکشن ہوا نہیں، تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل جائے کس نے کتنی سیٹیں لینی ہے، کس نے کون سا عہدہ لینا ہے، وزیر اعلیٰ کس نے ہونا ہے، وزیر اعظم کس نے ہونا ہے۔ دیکھیے یہ وہ باتیں ہیں ایک تو چند سامنے نظر آ رہی ہیں، ایک ایکسٹراڈنری ٹائپ کا جو ہے کسی کے ساتھ مہربانی، اور پھر اس کے اوپر ان کی اپنی جو ظاہر ہے ان کا کانفیڈنس تو بڑھے گا، ان میں اعتماد بڑھے گا، اور وہ اسی طرح کا ہمیں لگے معاملہ کہ جیسے ہم کسی زمانے میں کہتے تھے کہ 18 میں ہم عمران خان کے لیے کہتے تھے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ میں اس کو دیر پا تو دیکھتی ہوں، کیونکہ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ عمران خان اور ان کے جو ساتھ تھے حواری، وہ سب یہ کہتے تھے کہ یہ 5 سال بھی ہم ہیں، اس سے اگلے 5 سال بھی ہم ہیں، اور نظر بھی ایسا آتا تھا کہ ان کے ساتھ ایک ان کو بڑا مضبوط بے ساتھیوں کا سہارا حاصل تھا، تو ہم ظاہر ہے جی لیکن آپ دیکھیے اس کے برعکس جو ہے، جو آپ کو لاتا ہے اس کے پاس اتنی ہی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو نکال۔ اور ابھی سے میں آپ سے یہ عرض کروں گی کہ میاں صاحب کی میں نے کل گفتگو سنی تو ان کے میاں صاحب کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے دل سے ابھی تک وہ بغض اور اناد ان لوگوں کے اور اداروں کے بارے میں نہیں جو ہے نکلا جو ان کے ساتھ واقعات میں نہ وہ بھلا پائے۔ تو اب لگتا ہے یہ جو باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں ان کو وہ ظاہرہ یاد آ رہی ہے، ان کے ساتھ ہوا، اور وہ نظر آتا ہے کہ اس رستے پہ جانا چاہتے ہیں، تو ان سے حساب کتاب برابر کریں۔ پروفیسر صاحب ایک بات یہ ہے کہ ایک تو جب بھی الیکشن کمپین شروع ہو جاتی ہے تو کچھ چیزیں تو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن زرداری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگلی حکومت مخلوط حکومت ہوگی۔ الیکشن کے نتائج کو پہلے سے ایک پریڈکٹ کرنا ایک اور چیز ہے، اور ایک یہ طے کر دینا کہ جی ایسا ہی ہوگا۔ جس پر آپ کو اعتراض ہے تو وہ باتیں تو زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں، آپ کے دوسرے لیڈر بھی کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا دکھ بیان کرتے ہیں، وہ کوئی انتقام یا بغض یا عناد کی بات نہیں کر رہے، تو ماضی میں ان کے ساتھ زیادتیاں تو آپ بھی مانتے ہیں کہ ہوتی رہی ہیں۔ دیکھیے پلڑا بھاری، دیکھیے کسی کا جو ہم کہہ رہے ہیں پلڑا بھاری، جس طرح جو کہہ رہا ہے کہ میرا پلڑا بھاری ہے، وہ آپ کو اور ہم سب کو اور پاکستان کے عوام کو پتہ ہے کہ کسی کا اس طرح سے پلڑا بھاری، اور اسی تناظر میں زرداری صاحب کی بات حقیقت سے قریب ہے کہ مخلوط طرز کی حکومت کی طرف معاملہ جاتا زیادہ نظر آتا ہے۔ لیکن زرداری صاحب یہ تو نہیں کہتے کہ میری اتنی سیٹیں ہوں گی کہ میں جب وزیر اعظم بنوں گا تو وزیر اعلیٰ سب سے بڑے صوبے کا یہ ہوگا، وزیر داخلہ یہ ہوگا، وزیر خارجہ یہ ہوگا۔ لیکن یہ سب چیزیں ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ان میں اس وقت بہت خود اعتمادی ہے، یہ نہیں کہ عوام کے بلبوتے پر خود اعتمادی ہے کہ ان کے ساتھ ظاہر منظور نظر ہیں اس میں
یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ کوئی دو رائے اس میں بلبشر صاحبہ کیا حرج ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ ڈیموکریٹک کنٹریز میں تو سب کو یہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ جی بائیڈن اگلی دفعہ آئیں گے تو ان کا شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، سب شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، یہ نمایاں لوگ ہوں گے، یہی آئیں گے، تو یہ کوئی ایسی عجوبہ تو نہیں ہے۔ بالکل عجوبہ ہے جس طریقے سے آپ پہلے سے پریڈکشن کر، جو البتہ تو یہ ساری ایک کھیل ہے آف ایونٹ، یعنی ایک تسلسل کے ساتھ واقعات کوئی اتفاق سے تو دیکھیں نہیں ہو رہے نا۔ اب ہم اور آپ اسی ملک میں رہتے ہیں، ہماری سیاست اور بائیڈن کے ملک کی سیاست اکثر مختلف ہے، اور بائیڈن کو ایسا نہیں ہوتا ہے بہت سا جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اور ہم عادی ہو گئے، ظاہر ہے ہم یہیں کے رہنے والے ہیں، ہمیں باتیں اب اتنی کھلتی بھی نہیں کیونکہ ہم مار کھا کھا کے سسٹم کے عادی ہو گئے ہیں اور پہلے کے بھی عادی ہو گئے ہیں۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ تو اب نظر آ جائے گا آنے والے دنوں میں کہ کیونکہ ہر میں الیکشن کمشنر صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ ان کا فیصلہ ہو جائے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے باقیوں کے لیے بھی دیکھی جائے گی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ تو فی الحال بہت سی باتیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھیے، میں تو سمجھتی ہوں تمام سے ایک ریفرینڈم بھی ہونا، ایک ریفرینڈم اس سے پوچھا جائے عوام سے کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کون سا سسٹم چاہتے ہیں، کون سے چہرے آپ بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، کون سے چہرے آپ بار بار نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، کن لوگوں کا تسلط آپ بار بار چاہتے ہیں، کن لوگوں کا تسلط آپ بار بار نہیں چاہتے ہیں۔ آیا آپ کو یہ سب کچھ جیسے ہو رہا ہے، جس طریقے سے سامنے آ رہا ہے، بار 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 یہ آپ کو قبول ہے، یا آپ کچھ اور نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، یا آپ کسی اور نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس تسلط کر دینا اور تسلط جو ہے یہ بھی تو ہمیں پوچھنا چاہیے نا ان لوگوں سے جسے مسلط کر دیتے ہیں کہ یہی ہونا ہے۔ میں سمجھتی ہوں صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا پلوشہ صاحبہ، اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کا لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ ہے، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، انہوں نے آج پریس ریلیز دی ہے، الیکشن کمیشن پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی باتیں ان کا کوئی جواز ہے، کوئی دلیل ہے، جائز ہیں ان دونوں وکلا تنظیموں کی؟ میں آپ سے غلط جاری نہیں کروں، مجھے نہیں انہوں نے کیا کہا ہے میری نظر سے نہیں ابھی تک اتری، لیکن ہمیں کچھ چیزیں تو ویسے خود نظر آتی ہیں کہ ہم اس ملک کے بچے کو اس ملک کی سیاست کی بہت سی جو رمزیں ہیں وہ سمجھ آتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جنگل کی رمزیں اس کی ماں جانتی ہے، ہم جانتے ہیں، جب ہمیں رمزے کے لیے کسی خط، کسی پتر اور کسی جو ہے لکھی ہوئی چیز کی کیا ضرورت؟ ہم سب کو نظر آتا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ جن سے ہم نے ووٹ مانگنا ہے، جن پہ کسی نے بھی جو ہے آ کے اپنا تسلط قائم کرنا ہے، تو ان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ سارے نظام سے مطمئن ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں کسی طرح کے نظام کے نیچے آئندہ الیکشن ہو۔